بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اغلوطۃ لو لم يصدق قطیۃ لم يصدق زید قائم وكلما لم يصدق زید قائم صدق نقیضه اعنی زید ليس بقائم ينتج كلما لم يصدق قضیۃ صدق زید ليس بقائم مع انها قضیۃ من القضايا والحل أن التقادير المأخوذة في الكبرى آني قولك كلما لم يصدق زيد قائم صدق نقيضه۔ اچھا جی، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ جو بیان فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو اغالیط اور مغالطات کا سلسلہ چل رہا تھا پیچھے تقریباً اگرچہ فگر میں 15 میں نے بیان کیے ہیں لیکن وہ دراصل 16 بنتے ہیں۔ اچھا، یہاں 17واں آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ مثلا ایک مغالطہ ہے، اس کا حل بھی انہوں نے پیش کیا یہاں پر۔ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ لو لم یصدق قضیۃ لو لم یصدق زید قائم، یہ صغرا بنا لیں۔ وکلما لم یصدق زید قائم صدق نقیضہ، یعنی زید لیس بقائم، ایک کبرا بنا لے۔ نتیجہ نکلے گا کلما لم یصدق قضیۃ صدق زید لیس صدق قضیۃ صدق زید لیس بقائم، یہ نتیجہ نکلے گا اور یہ غلط ہے، کیونکہ اس میں تو یہ کہا گیا ہے نا کہ جب جب قضیہ صادق نہیں ہوگا تو زید لیس بقائم صادق ہوگا، حالانکہ زید لیس بقائم خود بھی ایک قضیہ ہے، مستقل قضیہ ہے۔ چنانچہ جب یہ صادق ہوا تو قضیہ بھی صادق ہوا، تو یہ نتیجہ کا حاصل یہ ہو گیا کہ کلما لم یصدق قضیۃ صدق قضیۃ، جب بھی صادق نہیں ہوگا قضیہ صادق ہوگا قضیہ۔ تو یہ اجتماع متنافیین ہو گیا نا، کہ ایک طرف سے صادق نہ ہوا قضیہ اور دوسری طرف سے صادق ہوا قضیہ، اجتماع متنافیین جو لازم آیا یہ باطل ہے، تو ظاہر بات ہے نتیجہ بھی خراب ہو گیا، غلط ہو گیا۔ اور پھر آگے اس مغالطہ کا حل ہے کہ کبرا یعنی کلما لم یصدق زید قائم صدق نقیضہ، یعنی زید لیس بقائم، یہ جو تقدیریں اس کی بنتی ہیں اگر واقعی اور نفس الامری اعتبار سے زید قائم کے صادق نہ ہونے کی تمام تقدیروں پر اگر اس کی نقیض زید لیس بقائم کا صادق آنا، اور اگر واقعی نفس الامری ہے تو ہمیں یہ تسلیم ہے، مگر اس صورت میں اصغر اکبر کے تحت داخل نہیں ہو سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ کبرا جو ہے یہاں پر کبرا میں حکم تقدیر واقعیہ پر ہے، اور صغرا میں حکم اس کے برعکس تقدیر فرضیہ اور غیر واقعیہ پر ہے۔ ظاہر بات ہے یہ چیز ٹھیک نہیں ہوگی، صحیح ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں یہ ہوگا کہ اصغر اکبر کے تحت داخل نہ ہوگا، اور اس وقت قیاس بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اچھا یاد رکھیں کبرا میں تقدیریں اگر واقعی جو ہے اس کو واقعیہ ہی لے لیں یا عام رکھ دیں، اس میں جیسی بھی تقدیر ہوں، واقعیہ ہوں یا فرضیہ ہوں غیر واقعیہ، بہر صورت تو اس وقت پھر اصغر اکبر کے تحت داخل تو ہوگا، مگر کبرا کا کلیہ ہونا میں یہاں پر تسلیم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو بہر صورت جو بھی صورت لے لیں، یعنی آپ کبرا کی تقدیریں خواہ واقعیہ لیں یا عام کر کے لے لیں، واقعیہ غیر واقعیہ دونوں لے لیں، ہر دو صورت میں آپ دیکھیں گے کبرا غلط نکلے گا اور وہ نتیجہ کو مستلزم نہیں ہوگا، اور اس سے حاصل شدہ وہ نتیجہ جو ہوگا اس سے پھر اجتماع متنافیین کو یہ مستلزم ہوگا، اور ظاہر بات ہے یہ مغالطہ ہی بنے گا۔ تو لہٰذا یہ 17ویں نمبر پر یہ چیز آ گئی۔ 18ویں نمبر پر جو مغالطہ آیا ہے وہ اسی کے قریب قریبی ہی ہے، بلکہ اس سے زیادہ واضح ہے اور شارٹ کٹ بھی ہے۔ اس کا نام رکھا جاتا ہے مغالطہ عامۃ الورود، کیونکہ یہ ایسا مغالطہ ہے کہ جس کا ورود عام ہے، وارد ہونا عام ہے، اور اس کے ذریعے ہر مدعا اور ہر مطلوب کو ثابت بھی کیا جا سکتا ہے۔ پیچھے بھی یہ جگہ جگہ استعمال ہوا ہے، خواہ صادق ہو یا کاذب ہو، جیسے بھی ہو۔ اور اس کو اگر ہم دیکھیں اس کی تفصیل پھر یوں ہوگی کہ یوں کہا جائے کہ المدعا ثابت، اور دلیل اس طرح قائم کی جائے لو لم یکن المدعا ثابتا، اگر مدعا ثابت نہیں ہوگا، کانا
نقیضہ ثابتا، تو اس کی نقیض کیا ہو جائے گی؟ ثابت. یہ صغرا. وکلما کان نقیضہ ثابتا کان شیء من الاشیاء ثابتا. یہ کبرا. نتیجہ نکلے گا لو لم یکن المدعا ثابتا کان شیء من الاشیاء ثابتا. اب اس کا عکس اگر آپ لیں اور اس کا عکس نقیض لا کر اس طرح کہا جائے لو لم یکن شیء من الاشیاء ثابتا کان المدعا ثابتا، تو خلاف مفروض یہاں پر لازم آئے گا، کیونکہ اس میں یوں کہا گیا ہے نا پھر کہ اشیاء میں سے کوئی شے ثابت نہ ہو تو مدعا ثابت ہے، حالانکہ مدعا خود اشیاء میں سے ایک شے ہے. تو جب آپ نے کہا اشیاء نہ ہو تو اس میں جہاں باقی اشیاء کی نفی ہوگی تو خود مدعا بھی شے ہونے کی وجہ سے، اس میں داخل ہونے کی وجہ سے اس کی بھی کیا ہو گئی؟ نفی ہو گئی. تو مدعا بھی ثابت نہ ہوا پھر، اور یہی خلاف مفروض ہے. ٹھیک ہے. تو المدعا ثابت یہاں اس کے خلاف لازم آیا ہے، اور اسی کو کہتے ہیں خلف، کہ مدعا کے ثابت کو چیز خلاف کوئی چیز کیا ہو جائے؟ ثابت ہو جائے. تو یہاں تک یہ 18 مخالطات بیان ہوئے.